الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک آدمی ہوتا ہے کہ زندگی بھر عمل کرتا ہے، زندگی بھر عمل کرتا رہتا ہے، لیکن لاسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا عمل کر لیتا ہے کہ سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی جو کچھ بھی اس نے کیا ہے سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا آدمی بھی ہوتا ہے کہ عمل نہیں کرتا ہے بلکہ بدعمالیوں میں وہ منہمک ہوتا ہے، مصروف رہتا ہے، برائی کرتا رہتا ہے، اور لاسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل صالح کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے کے اوپر ہے۔ انسان جب مرتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں مرا ہے، مومن ہو کر کے مرا ہے یا کافر ہو کر کے مرا ہے یا کس حالت میں مرا ہے، اس کا اعتبار مرنے کے وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اللہ کہ کوئی ظاہری عمل آدمی کر لے، مان لے کہ شرک کر لے اور شرک پر وہ مر جائے، یا کفر کر لے کفر پر مر جائے تو الگ بات ہے، ورنہ دل کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ دل پر کنٹرول کس کا حکم چلتا ہے یا کنٹرول کس کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے کے اوپر ہوتا ہے، آدمی جس حالت میں مرتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہیں، دیکھیں کہ ایک شخص بنو اسرائیل میں تھا نا کہ زندگی بھر اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اور جب مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میں مر جاؤں گا، جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد کیا کرنا کہ میری جو راکھ ہے اس کو کچھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ کو سمندر میں بہا دینا، کیونکہ میں کوئی عمل نہیں کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین اگر میرے اوپر قابض ہو گیا، مجھے پکڑ لیا تو مجھے بڑا عذاب دے گا، مجھے سزا ملے گی۔ خوف اور ڈر اس کے اندر آ گیا کہ اس نے عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا اس نے اپنے بیٹوں سے یا اپنی اولاد سے اس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو اس طرح سے کرنا، جلا کر کے اس راکھ کو ہوا میں یا سمندر میں بہا دینا۔ اولاد نے اپنے باپ کے حکم کے حساب سے اس کو جلائی، اور جلانے کے بعد اولاد نے کیا کیا، اس کی راکھ کو اڑا دیا، ہوا میں سمندر میں بہا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا، جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس میں جان ڈال کر کے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین میرے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ میں عمل نہیں کیا ہوں، اللہ رب العالمین اگر مجھے پکڑ لے گا یا تو مجھے پکڑ لے گا تو مجھے بڑی سزا دے گا، بڑا عذاب دے گا، تو تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسے کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اگر کسی کے اندر آ جائے، اسی پر اگر مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ پوری زندگی اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اب ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، وہ سیریم کے بارے میں، کہ زندگی بھر کوئی عمل نہیں، یعنی کافر رہے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے بغض و عداوت رکھتے تھے، لیکن لاسٹ میں کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر اسلام کو ڈال دیا، اسلام سے محبت کرنے لگا، اور پھر غزوہ احد میں غالباً وہ گئے اور وہاں جا کر کے وہ لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، اسلام لائے اور وہاں گئے اور وہاں جا کر کے وہ قتل کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا من اہل الجنہ، یہ اہل جنت میں سے ہے، اور ایک سجدہ بھی اس نے نہیں کیا، اللہ کے لیے اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت میں گیا۔ تو دیکھیے آخری عمر کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، کہ ایک آدمی جو مسلمانوں میں مالدار مانا جاتا تھا، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بڑی دلیری اور بہادری سے لڑ رہا تھا، اب لوگ اس کو کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتیوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ اب ایک صحابی تھی، اس کے دل میں بات آئی کہ یہ بہادری سے لڑ رہا ہے، دلیری سے، اور اس طرح سے لڑ رہا ہے، تو یہ جہنمی کیسے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چونکہ ان کو یقین تھا، کہا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کو ایک زخم لگا، زخم جیسے ہی لگا تو وہ مرنا چاہا، جلدی برداشت نہ کر سکا، صبر نہ کر سکا، پھر جب زخم لگا تو وہ بھاگنے لگا۔ تو یہ جو صحابی تھے، کہ میں دیکھوں گا کہ یہ کرتا کیا ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ جہنمیوں میں سے ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو ادھر آڑ میں گیا، آڑ میں جا کر کے کیا کیا کہ تلوار
کہ جو نوک ہوتا ہے پیٹ پر رکھ کر کے اپنے اندر اس نے چبھو لیا اور جان کو اس نے مار لی، خودکشی کر لیا۔ تو اس کو آیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے بالکل حق ہے، خودکشی کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس نے صبر نہیں کیا، خودکشی کر لیا، اور خودکشی کرنے کے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہے، جو جس حساب سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، کیونکہ جان یہ اللہ کی ہے دی ہوئی یا اللہ کی امانت ہے، اس کے اندر اگر کوئی خیانت کرتا ہے، کوئی اس کو مار لیتا ہے تو اس کی سزا وہی ہے جسے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے۔ کوئی زہر کھا کر کے مار لیتا ہے تو جہنم میں وہ زہر کھاتا رہے گا۔ کوئی اگر اوپر سے گرا کر کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو جہنم میں وہ گرتا ہی چلا جائے گا، جس سے وہ مارے گا نا اسی سے اس کو سزا ملے گی، وہی عذاب ہوگا اس کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں میں سے۔ اب دیکھیں، دلیری سے لڑ رہا تھا، بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن مرا کس پر؟ کفر پر مرا، خودکشی کر لیا اس نے۔ خودکشی کرنے کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان ہے خودکشی کر لیتا ہے اپنے آپ کو کسی وجہ سے، تو یہ کفر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں نہیں، خارج نہیں، اسلام سے خارج کیسے کہیں گے آپ؟ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ ہاں وہ کبیرہ گناہ ہے، اپنے آپ کو مارنا یا کسی اور کو مارنا، کسی اور کو قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اور شرک کے علاوہ یا کفر کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ رب العالمین چاہے گا معاف کرنا تو معاف کر دے گا۔ تو یہ خودکشی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایسا اگر کوئی مسلمان کر لیتا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ سزا کٹنے کے بعد اللہ رب العالمین جب چاہے گا تو وہ جنت میں آئے گا۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار یہ خاتمے کے اوپر ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 40 دنوں تک نطفہ کے شکل میں ہوتا ہے، پھر علقہ کی شکل لیتا ہے، پھر مضغہ کی شکل میں آتا ہے، پھر 4 مہینے کے بعد فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور 4 چیزیں وہاں لکھی جاتی ہیں۔ اس میں سے ہے کہ یہ نیک بنے گا یا برا بنے گا، نیک بنے گا یا برا بنے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے قریب چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالشت یا ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے جانے میں، پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والا عمل کر لیتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی کہ عمل کرتے کرتے یعنی برا عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور وہ اہل جنت میں جاتا ہے، یعنی اہل جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے اور جنت میں ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، ثابت قدمی کے لیے آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور آدمی کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ثابت قدمی کے لیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھ، قائم و دائم رکھ۔ کثرت سے دعا کریں اور حسن خاتمہ کی دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم چند اعمال کر لیتے ہیں تو ہم اسی حالت میں مریں گے یا ایسے ہی رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں اللہ سے توفیق مانگیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین، کہ مسلمانوں والی موت عطا فرما اور نیکوکار کے ساتھ مجھے ملا۔ تو اس طرح سے دعا بھی کریں اور نیکی کی جو راہ ہے، نیکی کا جو راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کریں اور جنت حاصل کرنے کے لیے توبہ دو کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، عمل میں پیچھے نہ رہیں۔ جو بھی ہو سکتا ہے کار خیر یا اعمال صالحہ وہ آپ کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔